اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آیت نمبر 261 سے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 36 شروع ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 262 انشاءاللہ تعالیٰ جلد انالائز ہو جائے گی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آیت نمبر 261 سے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون شروع ہو چکا ہے، اور بہت خوبصورت آیت ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ کے اعتبار سے۔ اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس آیت کو انالائز کرنے کے لیے ہم وقف کی پہلی علامت جو ہے یہاں تک اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ جملہ مستانفہ ہوگا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ الذین سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور الذین ہم جانتے ہیں اسم موصول ہے، معرفہ ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ہم یہاں پر مرفوع کنسیڈر کر کے مبتدا بنا سکتے ہیں۔ لیکن اسم موصول جو بھی ہو وہ اکیلا نہیں آتا، صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر آتا ہے، تو اس کا صلۃ الموصول دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے ینفقون۔ ینفقون اس فعل پر ہم نے پچھلی آیت میں تفصیل سے بات کی تھی۔ انفق ینفقو انفاقن باب فعل کا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا ینفقون کا وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ مفعول بھی چاہیے، تو وہ اموالہم کی صورت میں ہے، جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں اموال مضاف ہے اور ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ ینفقون اموالہم وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ اسی طرح جار مجرور کا مجموعہ ہے، فی حرف جر ہے جس کا مجرور سبیل ہے، سبیل پھر مضاف بھی ہے اور اس میں جلالہ مضاف الیہ ہے، اور فی سبیل اللہ جو ہے اموالہم کے لیے حال بھی ہو سکتا ہے، اور فی سبیل اللہ جو ہے یہ ینفقون کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یہ جملہ فعلیہ جو ہے، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جو جملہ فعلیہ بن رہا ہے، یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر مبتدا بن جائے گا، اور خبر ہم اس کی دیکھیں گے، لیکن ثم حرف عطف ہم دیکھ رہے ہیں، تو گویا ایک جملہ اور آگے آئے گا جس کا عطف پھر ہم الذین کے صلۃ الموصول پہ کریں گے۔ بارہ ثم عطفہ ہو گیا، اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے لا۔ یہ لا جو ہے یہ کون سا لا ہے؟ لا کے بعد دیکھتے ہیں، لا کے بعد ہے یتبعون۔ یتبعون فعل مضارع کا صیغہ ہے، اونا اور علامت مضارع ہمیں نظر آ رہی ہے، تو جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے۔ غائب اس لیے کہا ہے کہ علامت مضارع یا ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ باقی مادہ رہ گیا جی تا، با اور عین، اور اگر ہم اپنا ٹیسٹ کرنا چاہیں تو علامت مضارع پیش والی ہے، تو چار پاسبلٹیز میں سے یہ کون سا بنتا ہے؟ یہ فعل مجہول تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ عین کلمہ با جو ہے وہ زبر والا نہیں ہے، نہ ہی باب تفعیل ہے کیونکہ عین کلمہ مشدد نہیں ہے، نہ ہی باب مفعال ہے اس لیے کہ فا اور عین کلمہ کے درمیان میں الف بھی نہیں ہے، تو باقی بچا وہ باب فعال ہی ہے، تو یہ باب فعال کا لفظ ہے۔ مادہ ہم نے پہلے سے نکال لی ہے تا با عین، اب سکرین پہ دیکھ لیتے ہیں، تا با عین باب فعال میں جائے گا تو بنے گا اتبع یتبع اتباعا۔ اس کے ایک معنی ہوں گے کسی کے پیچھے لگنا، اور دوسرے معنی ہوں گے کسی کو کسی کے پیچھے لگانا۔ لا یتبعون، تو یہ لا بھی فائنل ہو گیا کہ جی یہ لا نافیہ ہے، فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو لا یتبعون یہ فعل با فاعل ہو گیا۔ لا یتبعون کا ترجمہ ہم یہاں پر کریں گے وہ پیچھے نہیں لگاتے۔ کس چیز کو پیچھے نہیں لگاتے؟ کس چیز کے پیچھے نہیں لگاتے؟ تو دو مفعول ہمیں چاہیے، تو وہ ہمیں آگے مل رہے ہیں۔ لا یتبعون کا پہلا مفعول ہمیں مل رہا ہے ما انفقوا کی صورت میں، جس میں ما جو ہے اسم الموصول ہے جس کا صلۃ الموصول انفقوا فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ انفق ینفقو انفاقن خرچ کرنا، تو انفقو ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ینفقون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا۔ انفقو فعل با فاعل ہے جیسے میں نے کہا، اور یہ صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر
یہ مفعول اول بن جائے گا یتبعونا فعل کے لیے، اور ما انفقوا یہاں پر ہم محلاً منصوب قرار دیں گے۔ لا یتبعونا ما انفقوا کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، وہ پیچھے نہیں لگاتے ما انفقوا کے، ما انفقوا کے پیچھے نہیں لگاتے، کس کو نہیں لگاتے؟ مفعول بھی ثانی جو ہے وہ ہے منن، اور اس کے بعد منن منصوب نظر آ رہا ہے اس لیے مفعول بھی ثانی میں نے کہہ دیا اس کو، لیکن تھوڑا سا آگے چلیں تو واو عاطفہ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر لا ہے، یہ لا زائدہ ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پھر آگے اذن استعمال ہو رہا ہے، تو منن جو ہے اس کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے، اذن کو معطوف قرار دیں گے، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ثانی ہو جائے گا لا یتبعونا فعل کے لیے، اور پھر لا یتبعونا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو جائے گا ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ معطوف علیہ کے لیے، اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلۃ الموصول ہو جائے گا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر پھر مبتدا ہو جائے گا۔ تو یہاں تک میں نے پورا انالیسس آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو من جو لفظ ہے اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھ لیں، اور اذن لفظ، ان دونوں کو ذرا ہم اب خان صاحب کی ڈکشنری کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں۔ من کا لفظ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میم نون نون مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، منانا یمنونو اصلی اور چینجز کے بعد مننا یمنو منن۔ اس کے ایک معنی ہے کسی پر احسان کرنا، یعنی احسان جتانا، اور اس مفہوم کے لیے خان صاحب فرما رہے ہیں کہ الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، اور دوسرے معنی ہے اس کے کسی چیز کو کاٹنا یعنی کم کرنا، اور اس صورت میں اس کا مفعول جو ہے وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ نیچے مزید دیکھیں گے آپ کو تو من کا لفظ نظر آئے گا جو کہ اسم ذات ہے، اور یہ من ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ویٹ کے لیے، ایک وزن ہوتا ہے مقررہ وزن، ایک من ہم کہتے ہیں جس میں 40 کلو ہوتے ہیں، تو من کا لفظ ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دوسرے اس کے معنی احسان کے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ ہے من و سلوہ، وہ بھی آپ جانتے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے جو نازل ہوتا تھا من و سلوہ، صحیح ہے، تو یہ بھی چونکہ اللہ کا احسان تھا ان پر، اس لیے اس کو بھی من کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال من یہاں پر احسان کے معنی میں ہے، اور اذن کا لفظ بھی جو ہے اسکرین پہ دیکھ لیں آپ، حمزہ زال یا مادہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے فعل کے طور پہ، تو ازیہ یا ازیو ازیون، اور تبدیلی کے بعد ازیہ یا ازا ازن، تکلیف پہنچنا، دکھ پہنچنا، اور اذن کا لفظ جو ہے اسم ذات بھی ہے، جسمانی اور نفسیاتی تکلیف، اذیت، کوفت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو منن احسان، اذن تکلیف، تو گویا وہ جو خرچ کیا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے احسان اور تکلیف کو نہیں لگاتے، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ یعنی اس کی مثال میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ دیا کرتا ہوں، جیسے اگر آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کی، یعنی کوئی چیز سے مراد یہاں پر کسی کو آپ نے ایک سوٹ جو ہے وہ کپڑے کا جوڑا جو ہے کسی کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، اب آپ نے اسے دے دیا، آپ کا کام ختم ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ جب بھی اب آپ کو وہ ملے تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ تم نے وہ سوٹ نہیں پہنا ہوا، وہ سوٹ صحیح چل رہا ہے، وہ سوٹ پھٹا تو نہیں، اس سوٹ کا رنگ تو نہیں نکلا کہیں۔ اب اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی مال خرچ کیا ہے تو آپ کا کام دینا تھا، آپ نے دے دیا، اب آپ پیچھے نہ پڑیں۔ یہ مثال جو یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑی مثال ہے، یعنی یہاں پر پھر آپ احسان بھی جتا رہے ہیں اور تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، یعنی احسان کہ میں نے تم پہ احسان کیا، تمہارے پاس تو پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے تمہیں کپڑے دیے، اور تکلیف دہ باتیں آپ کر کر کے اپنے دیے کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال گرامیٹیکلی ہمارا جملہ جو انالائز ہو گیا، مبتدا ہمارا ابھی مکمل ہوا ہے، خبر جو آ رہی ہے وہ ہم وقف کی اس علامت تک بنائیں گے جی، اور یہ خبر جو ہے یہ پھر ایک جملہ اسمیہ بنے گی جس میں لہم جو ہے وہ ہم خبر مقدم قرار دے دیں گے جار مجرور بنا کر، جس کا مبتدا مؤخر جو ہے اجرہم عند ربہم کی صورت میں آ جائے گا۔ اجرہم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور عند ربہم جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے جس میں مضاف الیہ خود مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہے۔ ظرف اور مضاف الیہ کو ہم اجرہم کے لیے حال قرار دے دیں گے، اور پھر یہ جو اجرہم ہے یہ مبتدا مؤخر ہم بنا چکے ہیں، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا،
اور اس کو پھر ہم خبر بنائیں گے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى کی، اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس ثواب ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ جملہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف، اور اگلا جملہ جو ہے ہماری اس آیت کے اختتام کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے گا، لیکن اس میں مجھے ایک واو اور نظر آ رہا ہے، تو ولا خوف علیہم تک جو ہے ہم ایک جملہ بنا لیتے ہیں اور ولا ہم یحزنون کو دوسرا جملہ بنا لیتے ہیں۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں۔ لا جو ہے لا نافیہ ہے، جس کا اسم خوفن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور خبر جو ہے وہ علیہم جار مجرور کے طور پر آ رہی ہے۔ لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو رہا ہے، اور اس کو ہم پچھلے جملے پر عطف کر دیں گے، ترجمہ کریں گے اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، اور پھر واو عطف آ رہا ہے جس کے بعد لا جو ہے یہ زائدہ ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اگلا جملہ اسمیہ جو بن رہا ہے وہ ہے ہم یحزنون، جس میں ہم جو ہے وہ مبتدا ہے جس کی خبر یحزنون ہے۔ میں اچھا خاصا فاصلہ دے دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ تو ہم جو ہے یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبتدا بن رہی ہے، اور خبر آ رہی ہے یحزنون۔ یحزنون علامت مضارع یا کے ساتھ استعمال ہوا ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اسکرین پہ آپ دیکھ لیں حاذا نون مادہ ہے، باب سین سے آتا ہے، حزینہ یحزنو حزنن غمگین ہونا کے معنی میں، پچھتانا کے معنی میں، اور باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے حزنہ یحزنو حزنن تو غمگین کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا باب سین سے یہ لازم استعمال ہوتا ہے اور باب نون سے متعدی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یحزنون اگر ہم فعل مضارع کے صیغے کو دیکھیں تو باب سین سے استعمال ہوا ہے، غمگین ہونا کے معنی میں ہم اس کا جو ہے مفہوم لے کر آئیں گے۔ یحزنون فعل با فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، محلاً مرفوع خبر ہم بنا رہے ہیں اسے ہم مبتدا کی، اور ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور واو کے ذریعے اس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر رہے ہیں، اور ترجمہ کریں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 262 ہمارے لیے بڑی آسان رہی، اور ہم نے اسے بڑی آسانی سے انالائز بھی کر لیا، اور بہت خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے، کتنا پیارا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور پھر جو خرچ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے دیکھیں انعام کتنا بڑا ہے کہ ان کے لیے ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ دوسرے نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں اسی نیت کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مکمل ہو گئی ہے، آیت کا اتھینٹک ترجمہ بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لگاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔